اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن پاک کے سلسلے کا یہ پہلا درس قرآن پاک ہے۔ 2022 ہے اور مئی کا مہینہ ہے، سعودی عرب ہے اور دمام ہے۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک اللہ پاک کی زندہ کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کی کتابیں ہوتی ہیں، بہت سے لوگ اس کے مصنف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ خود فانی ہوتے ہیں، ان کی کتابیں بھی فانی ہوتی ہیں، اور اللہ باقی ہے تو اس کی کتاب بھی باقی ہے۔ اللہ زندہ ہے تو اس کی کتاب بھی زندہ ہے۔ اللہ کریم ہے تو اس کی کتاب بھی کریم ہے۔ اللہ پردے ڈالنے والا ہے، اس کی کتاب بھی پردے ڈالنے والی ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے تو اس کی کتاب بھی معافیاں دلوانے والی ہے۔ اس لیے یہ اللہ کی زندہ کتاب ہے، اور اس کی کم از کم چند آیات تو ہر مسلمان کے سینے کے اندر، دل کے اندر موجود ہونی چاہیے، اور ان آیات پر اس کو اتنا ہونا چاہیے کہ ان آیات کے اوپر عمل کر سکے، یا ان کو کم از کم زبانی روزانہ پڑھ سکے۔ اب میں آگے کی جانب جاتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے ہمیں ایک بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اب یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ کہتے ہیں پناہ لینے کو، پردے میں آنے کو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر مختلف چیزوں کے اندر اگر آپ نظر دوڑاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ٹماٹر ہے، ٹماٹر کے اوپر ایک چھوٹا سا چھلکا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آلو ہے، آلو کے اوپر ایک چھوٹا سا چھلکا ہوتا ہے۔ انگور ہے، انگور کے اوپر ایک چھوٹا سا چھلکا ہوتا ہے۔ کیلا ہے، کیلے کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے۔ گندم ہے، گندم کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے۔ وہ جو اوپر چھلکا ہوتا ہے سیب وغیرہ کے اوپر، وہ اس کی پناہ گاہ ہوتی ہے۔ پتلا سا ہوتا ہے لیکن اس کی پناہ کے اندر سے پوری دنیا کا چکر لگاتا ہے۔ ٹماٹر پوری دنیا کا چکر لگاتا ہے، پیاز پوری دنیا کا چکر لگاتا ہے، کیلا چکر لگاتا ہے، لیکن محفوظ رہتا ہے تب تک جب تک کہ وہ اس اپنی پناہ گاہ کے اندر رہتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی پناہ گاہ سے باہر نکلتا ہے تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ اسی وقت شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ زیادہ ٹائم نہیں نکال سکتا۔ پناہ ہر چیز کے لیے ضروری ہے۔ بچوں کے لیے اپنے ماں باپ کی پناہ ضروری ہے، بیوی کے لیے اپنی خاوند کی پناہ ضروری ہے۔ اسی طرح پناہ ہر معاملے میں انسان کے ساتھ ساتھ ہے، اور اس پناہ کے بغیر انسان کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ پاک کی چونکہ زندہ کتاب ہے، بات ہو رہی ہے اللہ کی زندہ کتاب قرآن پاک کی، تو سب سے پہلے ہمیں درس یہ دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کی پناہ میں آؤ۔ تو اعوذ باللہ، یا اللہ ہم پناہ میں آتے ہیں تیری۔ پناہ میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ پناہ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پناہ میں آ رہا ہے وہ خود کو کمزور سمجھ رہا ہے، اور جس کی پناہ میں آ رہا ہے اس کو طاقتور سمجھ رہا ہے۔ یعنی کہ اگر یہ قرآن پاک ملک کا صدر تلاوت کر رہا ہے، ملک کا وزیر اعظم تلاوت کر رہا ہے، MNA تلاوت کر رہا ہے، سپر پاور تلاوت کر رہا ہے، چیف جسٹس تلاوت کر رہا ہے، ایک قیدی تلاوت کر رہا ہے، یا ایک جیلر تلاوت کر رہا ہے، ایک ڈاکٹر تلاوت کر رہا ہے، یا ایک مریض تلاوت کر رہا ہے، ایک امیر تلاوت کر رہا ہے، یا ایک غریب تلاوت کر رہا ہے، ماں باپ تلاوت کر رہے ہیں یا اولاد تلاوت کر رہی ہے، خامد تلاوت کر رہا ہے یا بیوی تلاوت کر رہی ہے، غلام تلاوت کر رہا ہے یا آزاد تلاوت کر رہا ہے، خوبصورت تلاوت کر رہا ہے یا نعوذ باللہ من ذالک تھوڑا صورت کا کمزور تلاوت کر رہا ہے، کوئی بھی تلاوت کر رہا ہے، وہ خود کو کمزور سمجھتا ہے اللہ کے سامنے، اور اللہ کے سامنے آ کر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں تو کمزور ہوں، میں سپر پاور ہوں تو کمزور ہوں، میں صدر ہوں تو کمزور ہوں، میں SHO ہوں تو کمزور ہوں، میں پولیس کمشنر ہوں تو کمزور ہوں، میں بادشاہ ہوں تو کمزور ہوں، میں وزیر اعظم ہوں تو کمزور ہوں، میں جو کچھ بھی ہوں لیکن کمزور ہوں یا اللہ تیرے سامنے۔ جب یہ دل کے اندر آتا ہے کہ میں کمزور ہوں اور میں ایک طاقتور کی پناہ میں آ رہا ہوں، تو یہاں سے فیوض و برکات کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب تک آپ
بہیں خود اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر اللہ کو طاقتور سمجھ کر اس کی پناہ میں نہیں آئیں گے، ایسے زبان سے پڑھیں گے، تو پھر یہ قرآن ہمارے لیے فیوض و برکات کے دروازے کبھی نہیں کھولے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل قرآن کے نور سے منور ہو، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تمام آیات آپ کے دل کے اندر پورے طریقے سے پیوست ہو جائیں اور آپ ان تمام فیوض و برکات کو حاصل کر سکو جو اللہ نے آپ کے لیے اور میرے لیے رکھی ہیں، تو اس کے لیے سب سے بہتر، سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ وضو کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر آپ قرآن پاک شروع نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں۔ اور وہ تمام حضرات جو قرآن پاک کو شائع کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر، میری ان کے ساتھ بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ جب قرآن پاک شائع کرتے ہیں تو شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں نہیں لکھتے؟ شروع میں آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے قرآن پاک کو شروع کر دیتے ہیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں نہیں لکھتے؟ جبکہ یہ واجب ہے، اس کے بغیر قرآن شروع ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب بھی قرآن پاک کو شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آیا، میں نے اپنے آپ کو کمزور سمجھا اور میں طاقتور کی پناہ میں آیا، میں نے اپنے آپ کو کمزور سمجھا، میں طاقتور کی پناہ میں آیا، میں دنیا کا سب سے کمزور انسان مرد عورت ہوں، میں دنیا کے سب سے طاقتور پاورفل اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، آتی ہوں۔ یہ پڑھنے کے بعد دل سے تصدیق کرنے کے بعد کہ میں کمزور ہوں، دل سے تصدیق کرنے کے بعد کہ اللہ طاقتور ہے، میں کمزور اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ میں اپنے کسی علم کی بنیاد پر شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اپنی کسی دنیا کی پاور کی بنیاد پر اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اپنی کسی خوبصورتی کی بنیاد پر مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اپنی کسی بھی بڑائی کے مقابلے میں شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے پناہ دینے کے لیے ایک ذات اللہ کی ہے، اور میں آتا ہوں اللہ کی پناہ میں، بھاگ کے آتا ہوں اللہ کی پناہ میں۔ کمزور آتا ہے طاقتور کی پناہ میں۔ جب میں کمزور ہوں اور اللہ طاقتور کی پناہ میں آ گئی ہوں تو پھر یہ قرآن مجھ پر اور آپ پر فیوض و برکات جاری کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔